الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. محترم حضرات، یقیناً 11:36 آپ کی گھڑی میں ہو چکے اور آپ فوراً عشاء کی نماز کے بعد سے یہاں بیٹھے. آپ کے لیے بڑی آزمائش کا وقت ہے. حضرت مولانا انیس آزاد بالگرامی نقشبندی دامت برکاتہم بہت کچھ آپ سے سیرت کی روشنی میں کہہ کر چلے گئے. میں پچھلے سال آپ کے درمیان حاضر ہوا تھا اور اسی وقت سے میرا اور آپ کا تعارف ہوا تھا. حالانکہ یہ نوجوان فاضل مفتی موسیٰ جو اس مسجد کے امام ہیں، یہ اس وقت سے مجھ سے تعلق رکھتے ہیں جب یہ طالب علم ہوا کرتے تھے اور میری کہیں تقریر ہوتی تھی تو یہ دوڑ کر وہاں پہنچ جایا کرتے تھے. آج بھی یہاں کتنے طالب علم ہیں جو فاضل ہو چکے ہیں، مسجدوں کے امام ہو چکے ہیں، اور آج وہ قوم کے رہبر و رہنما بن چکے ہیں. آج سے 20 سال پہلے یا 15 سال اور 16 سال پہلے اسی طرح میری ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی. میں انہی کی محبت میں آیا ہوں. میرے نوجوانوں، میں آپ کی خاطر آیا ہوں. میں آج آپ کو جگانے آیا ہوں. میں آج آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنے آیا ہوں. میں آج آپ سے امت کا دکھڑا رونے اور سنانے کے لیے آیا ہوں. میری تقریر میں قہقہے نہیں ہیں، مسکراہٹیں نہیں ہیں، ہنسی نہیں ہے، قصے نہیں ہیں، لطیفے نہیں ہیں، افسانے نہیں ہیں. حقیقت کہہ رہا ہوں، افسانہ نہیں کہتا. بہاریں لوٹ آئیں گی، بنا لو باغباں ہم کو.
یہ وہ دل ہے جو زخموں سے چور ہے، جو غموں سے رنجور ہے. یہ وہ آنکھ ہے جو رو رہی ہے، یہ وہ دل ہے جو تڑپ رہا ہے. ایک ہچکی ہے جو آپ کے سامنے بے قرار ہے، ایک ماں کی سسکی ہے. اے میرے عزیزوں اور ساتھیوں، اس وقت میں جو عنوان پیچھے لکھا ہے اصلاح معاشرہ سیرت النبی کی روشنی میں، تم نے آج نبی کی سیرت کو بھلا دیا ہے، محمد رسول اللہ کے پیغام کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا ہے. یقیناً چند منٹوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے، چند ساتوں کے لیے تو تم مدینے سے تعلق رکھتے ہو، مدینے کی گلیوں کا ذکر کرتے ہو، مدینے کی کھجوروں کا ذکر کرتے ہو، مدینے کے درختوں کا ذکر کرتے ہو، سنہری جالیوں کا ذکر کرتے ہو، گنبد خضرا کا ذکر کرتے ہو. لیکن وہ پیغمبر جب تم سے یہ کہتا ہے کہ تم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع تمہیں کرنی ہوگی. مگر قدم قدم پر ہم یہودیوں کی اتباع کرتے ہیں، عیسائیوں کی اتباع کرتے ہیں، ناچنے گانے والوں کی اتباع کرتے ہیں، مسخروں کی اتباع کرتے ہیں، ہم ڈھول بجانے والوں کی اتباع کرتے ہیں، ہم غنڈے اور بدماشوں کی اتباع کرتے ہیں، ہم چور اور ڈاکوؤں کو اپنا رہبر مانتے ہیں. وہ بدر الدجا، وہ قمر الورا، وہ احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رہبر ہے کہاں؟ اگر وہ ہمارا رہبر ہوتا، جیسا کہ طارق جمیل صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے، مدینہ، واہ وہ مدینہ یقیناً مدینہ ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں نے اپنے خون سے سینچ کر کے تیار کیا تھا. سیرت مصطفیٰ مکمل نہیں ہوگی جب تک اس میں بدر نہیں آئے گا. سیرت مصطفیٰ مکمل نہیں ہوگی جب تک اس میں احد نہیں آئے گا. سیرت مصطفیٰ مکمل نہیں ہوگی جب تک اس میں غزوہ خندق اور احزاب نہیں آئے گا. سیرت مصطفیٰ مکمل نہیں ہوگی جب تک اس میں غزوہ حنین نہیں آئے گا. نہیں ہوگی مکمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب تک اس میں طائف میں آپ کا بہتا ہوا لہو اور خون سے بھری ہوئی جوتیاں نہیں آئیں گی. نہیں ہوگی سیرت مصطفیٰ مکمل جب تک اس میں بلال کی چیخیں نہیں آئیں گی، حضرت سمیہ کے ٹکڑے نہیں آئیں گے، عمار بن یاسر کا دکھڑا نہیں آئے گا، ام سلمہ کے آنسو نہیں آئیں گے. مکمل سیرت نہیں ہوگی. اور لیکن آج بتاؤ تو صحیح، اس سیرت پہ چلنے والا ہے کوئی؟ اپنا احتساب کرو، کس منزل پر کھڑے ہو، کہاں سے آغاز کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ کون سی آیت اور کون سی سورت تھی؟ مولانا آپ سے پوچھ رہے تھے اور سوال کر رہے تھے اور آپ اس کا جواب بھی دے رہے تھے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے پہلی وحی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت سجایا، سب سے پہلا کلام جو آپ کی زبان پر جاری ہوا، سب سے پہلا حکم جو آپ کو دیا گیا، سب سے پہلا پیغام جو غار حرا سے لے کر آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور پھر وہ مکہ کی گلیوں میں گونجا، مجھے بتاؤ اے مسوری میں رہنے والوں، بلال مسجد میں بیٹھنے والوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اس مسجد کا نام رکھنے والوں، کیا حضرت بلال کی زندگی سے کوئی واسطہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ اگر امام صاحب کی آنکھ نہ کھلے اور مؤذن صاحب بھی سو جائیں تو پھر اذان کے لیے یہ مسجد ترستی رہے گی کہ کوئی حاجی صاحب کھانستے ہوئے آ جائیں اور پڑھ دیں. اس امت کے نوجوانوں کا یہ عالم، ماؤں کے بچوں کا یہ عالم کہ اسے لتا منگیشکر کے گانے یاد ہیں،
اسے شبیر کمار کے گانے یاد ہیں، اسے محمد رفیع کے گانے یاد ہیں، اسے آشا بھوسلے کے گانے یاد ہیں، اور اسے آج مر جانے والے سدھو موسے والا اس کی سنگیت اور اس کے گانے یاد ہیں، اس کی گاڑیوں پر سدھو موسے والا کی تصویریں ہیں، اور اس کے سینے پر شیر، لنگور، بندر اور ہاتھی کی تصویریں۔ جس تصویر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ اس کے سینوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اگر اسے یاد نہیں ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یاد نہیں ہے۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں جب قربانی ہوتی ہے گھروں پر تو مؤذن اور امام کو بلایا جاتا ہے، ذرا چھری پر ہاتھ رکھ دیجئے۔ کیوں؟ تمہارے ہاتھ کٹ گئے؟ تم ذبح نہیں کر سکتے؟ آتا نہیں مجھے۔ کیوں نہیں آتا؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا تو نہیں جانتا؟ وہ بسم اللہ اللہ اکبر مؤذن کہے گا، وہی امام کہے گا، وہی مدرسے کا مدرس کہے گا۔ تو بھی کہہ سکتا ہے، تیری بیٹی کہہ سکتی ہے، تیری بیوی کہہ سکتی ہے، تیری امی کہہ سکتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا عالم یہ ہے کہ آج اسے اذان نہیں آتی، اسے اقامت نہیں آتی۔ جب اس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ میں لے کر اس قابل نہیں ہے کہ داہنے کان میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ سکے۔ امام کو پکارتا ہے، مؤذن کو پکارتا ہے، کسی مدرس کو پکارتا ہے کہ حضرت والا ذرا تشریف لے کر کے چلیے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ ہے کہ عوام الناس میں کسی نے ابھی تک اتنی ہمت نہیں کی کہ وہ اپنے باپ کے جنازے کے آگے کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر یہ کہے کہ 4 تکبیریں ہی تو ہیں اور اس میں سبحانک اللہم اور اللہم صلی اللہم اغفر لحینا، یہ 3 چیزیں ہی تو ہیں۔ نہیں پڑھا سکتا؟ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ پوچھو علماء سے، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آیا ہے تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 5 سال کے بچے تھے نا؟ 15 سال کے نوجوان تھے؟ کتنی عمر تھی؟ یہ کہہ رہے ہیں 40 سال۔ صحیح ہے بات؟ پیچھے والے بتاؤ کتنی عمر تھی اس وقت؟ کہہ رہے ہیں اس کے لیے تو ہم نے آپ کو تنخواہ دیتے ہیں ہم مسجد میں 10,000 روپے، کہیں 6,000، کہیں 5,000، کہیں 2,000۔ یہ یاد آپ کرو گے، اس کا ٹھیکہ ہم نے آپ کو دے دیا۔ عمر کتنی تھی؟ یاد کر لو، آج 40 سال کی عمر تھی، اور آغاز آپ نے قرآن کریم کے پڑھنے کا 40 سال کی عمر میں کیا ہے۔ یہی عمر ابوبکر صدیق کی بھی تھی۔ اور ہمارے آج کے مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، بس پڑھنے کی عمر تو 5، 6 سال، 10 سال تک ہے، اس کے بعد میں کیسے پڑھوں گا؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ سے رسمی باتیں نہیں کروں گا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور پوچھو کہ تم پھر ان آیتوں کو کیوں نہیں پڑھتے جو سب سے پہلے آئی تھی۔ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ آج خراب ہو رہا ہے ان کا لائیو چینل، ملک میڈیا بیچاروں کا، یہ ملک میں بھی نہیں، آج تو محلے میں بھی نہیں جا رہا، نہیں پورے ملک میں جاتا، مگر آج یہ ڈسمس ہو گیا ہے۔ خیر، بعد میں ڈالیں گے یہ انشاءاللہ، وہاں بات پہنچے گی۔ پہلا پیغام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، عمر 40 سال کی ہے، اور پہلا پیغام ایک ایسے شخص پر آتا ہے جس نے ابھی تک ہاتھ میں قلم نہیں تھاما ہے، کتاب نہیں اٹھائی ہے، کسی مکتب اور کسی مدرسے میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ یہ مدرسے کا آغاز اور سٹارٹنگ ہوتی ہے غار سے، گفا سے، ایک پہاڑ کی اندر کٹی ہوئی ایک جگہ سے، اور وہاں پر محمد صلی
اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے اور یہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے. حضرت نے تو بات کی صورتیں سنائی ہیں، میں آغاز سنا رہا ہوں. کیا حکم ہے؟ پہلا اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق. آج معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا اس تلخ نوائی پر مجھے آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن محض مدرسے ہی میں پڑھایا جائے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ محض قرآن دارالقرآن ہی میں پڑھایا جائے گا جس کی عمارت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہو اور جس پر قالین بچھی ہوئی ہو اور جس کے نیچے سنگ مرمر کا پتھر لگا ہوا ہو اور جس کی دیواروں میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہو اور جس کے ستون سنگ مرمر سے سجائے گئے ہوں، وہی قرآن پڑھا جا سکتا ہے. نہیں، میرے نبی کی سیرت یہ کہتی ہے کہ قرآن غار کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور پہاڑ کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے، عمارت ہو یا نہ ہو، جنگل میں درخت کی چھاؤں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، کشتی میں سمندر کی موجوں کی لہروں پر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ہوائی جہاز میں فضا میں تیرتے ہوئے بھی پڑھا جا سکتا ہے. میرے نبی نے پہلی 5 آیتیں غار ہرا میں پڑھی ہیں اور اس کے بعد پھر نماز دار ارقم میں پڑھی ہے اور قرآن دار ارقم میں سکھایا ہے آپ نے اپنے صحابہ. جب قوم کے کچھ افراد بھوک سے تڑپ رہے ہوں اور ان کے پاس 2 وقت کی روٹی کا کھانا نہ ہو، جب ان کے جسموں پر چیتڑے ہوں اور پورا جسم چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہ ہوں، ایسے میں یہ قوم اپنی دیواروں کو سجا رہی ہو، اس کے پردوں کو سجا رہی ہو، آفسوں کو سجایا جا رہا ہو اور قوم بھوک سے تڑپ رہی ہو اور اس کی بعض ماں اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگنے کے لیے دوپٹہ پھیلانے پر مجبور ہو، دامن پھیلانے پر مجبور ہو، اور کتنی عورتیں اپنی مجبوری اور اپنی غربت کی خاطر اپنے بچوں کی بھوک کے لیے، ان کی دوا کے علاج کے لیے، ان کے زخموں کے مرہم کے لیے، ان کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنی عصمت کا کوٹھوں پر سودا کر رہی ہو اور یہ قوم مرغ مسلم کھا رہی ہو اور یہ قوم عیش و عشرت کر رہی ہو، یہ قوم ہوٹلوں پر زندگی گزار رہی ہو، اس کے کھانے ہوٹلوں سے آ رہے ہوں، حلیم کی دکان پر گاڑیاں رک رہی ہوں اور اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا جسے پسند نہ ہو، اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا جسے اچھا نہ لگتا ہو، جسے اپنی بہن کی محبت کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہو، تو اس قوم پر مرثیہ پڑا جائے گا. اس قوم کی تباہی و بربادی کی داستان پھر زمین پر لکھنے والا لکھ کر. آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنے معاشرے کی اصلاح کرو. اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں نہیں ڈھالو گے. یہ دین ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا، ایسے ہی پہنچ گیا. ہم نے تو اس دین کے لیے ایک تھپڑ نہیں کھایا، ہم نے تو اس دین کے لیے ایک ناخون تک اپنا یہاں سے نہیں کٹایا. اس دین کے لیے ہمارے پیر میں کبھی آبلہ اور چھالا نہیں پڑا. اس دین کے لیے ہمیں کوئی کوڑا کھانا نہیں پڑا. اس دین کے لیے ہم نے کیا قربانی دی ہے، دین کو سمجھائی کہاں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. غزوہ خندق ہے، بھوک سے صحابہ تڑپ رہے ہیں اور مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. 10 لوگوں کو خندق کھودنے کے لیے طے کر دیا گیا ہے، ٹولیاں بن گئی ہیں. ایسے میں حضرت سلمان فارسی چونکہ فارس کے تھے، ایران کے تھے، انہیں کوئی اپنے ساتھ لگانے تیار نہیں تھا. اپنی ٹولیاں بن گئیں، وہ تنہا کھڑے رہے.
آؤ سیرت سے سبق حاصل کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلمان فارسی نے کہا، اللہ کے رسول میں الگ ہوں، سب نے 10-10 کی ٹیمیں اور ٹولیاں بنا لی، میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں، مجھے کوئی اپنے ساتھ نے نہیں لیا، میں ادھر جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ